سلام سامعین، پیش خدمت ہے طوفان کا اغوا کا چیپٹر 9 سنگریزوں کی بارش۔ بے خبری کے عالم میں اگر اچانک کسی قسم کی غیر متوقع آواز سنائی دے تو لوگ چونک ہی پڑتے ہیں، اور پھر وہ تو ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ تھا۔ نہ جانے کتنے ہی کمزور دل کے لوگ بے ہوش ہو کے سڑکوں پہ گر گئے۔ جنہیں ذرا بھی ہوش تھا انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان کی ٹانگیں بقیہ جسم سے الگ ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور دوسری مصیبت نازل ہوئی۔ نہ جانے کہاں سے ننھے ننھے چٹانوں کے ٹکڑے جیسے سنگریزے بادل بن کے ٹیکم گڑھ پہ ٹوٹ پڑے۔ کانوں پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ مکانوں کی چھتوں پہ پڑے ہوئے ٹین تو ایسے بج رہے تھے جیسے کوئی ان کو دھڑا دھڑ بال مار مار کے یا پتھر مار مار کے بجا رہا ہو۔ لوگوں کے چہروں پر سنگریزے اس طرح لگتے کہ جیسے سوئیاں چبھ رہی ہوں۔ ذرا سی دیر میں سڑکیں ویران ہو گئیں، لیکن پھر 15 منٹ کے اندر ہی اندر پولیس حرکت میں آئی۔ سڑکوں پہ سنگریزے کاروں کے پہیوں کے نیچے ایسے معلوم ہو رہے تھے جیسے کاریں ریگستان میں چل رہی ہوں۔ طوفان کی اطلاع میلے سے پولیس کے وائرلیس پہ پہلے ہی بھیجی جا چکی تھی، لیکن طوفان کا رخ بستی کی طرف نہیں تھا۔ پھر یہ اتنے سنگریزے کہاں سے آئے تھے؟ ٹھیک 10 بجے لوگوں کی حیرت رفع ہو گئی، کیونکہ ایک بار پھر ڈاکٹر ہرمین براڈ کاسٹنگ میں خلل انداز ہو رہا تھا۔ سارے ملک کے ریڈیوز کی آواز پر اس کی آواز ریسیو کرنے لگے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، میں ڈاکٹر ہرمین آپ سے مخاطب ہوں۔ ٹیکم گڑھ کے شمال میں جو پہاڑ سڑک نکالنے کی اسکیم میں خارج ہو رہا تھا اب اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ ٹیکم گڑھ کے باشندوں نے کچھ دیر پہلے جو دھماکہ سنا تھا اس نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے میں کسی کا بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ ہاں، شاید شہر کی صفائی میں 3 دن لگ جائیں۔ اب بھی اگر آپ ہرمین کو اپنا خادم نہ سمجھیں تو سراسر زیادتی ہوگی۔ آپ نہیں جانتے کہ اس پہاڑ کو توڑنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑا۔ ایک زبردست طوفان جو شمال مغرب سے جنوب مشرق کی طرف جا رہا تھا، اس کا رخ موڑ کے ادھر لانا پڑا، اور پھر اسی طوفان نے اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے۔ ٹھہریے، ابھی کچھ دیر بعد آپ محکمہ موسمیات سے اس حیرت انگیز واقعے کا اعلان سنیں گے۔ اسی وقت آپ کو ہماری بات پہ یقین آئے گا، ورنہ تو آپ ہو سکتا ہے اسے کسی پریوں کے دیش کی کہانی سمجھیں۔ کرنل فریدی کوتوالی میں تھا جس وقت دوسرے لوگ ریڈیو کے گرد بھیڑ لگائے ہرمین کا ایک ایک لفظ ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فریدی فون پہ جھکا چنگھاڑ رہا تھا، واصف صاحب نہیں ہے، آپریشن روم سے کنیکٹ کرو فوراً۔ وہ اتنی دیر، ہیلو آپریٹر 09 کا ریسیونگ سیٹ کھولو، جلدی کرو۔ ارے آواز آ رہی ہے؟ نہیں، ارے ماؤتھ پیس اس کے قریب کرو، میں خود سننا چاہتا ہوں۔ شکریہ، ہاں ٹھیک ہے، یہ ہرمین کی ہی آواز ہے۔ اب دیکھو یہ اینٹینا کدھر کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ شمال مغرب ہے جناب، 75 کا زاویہ ہے۔ گڈ، دائیں جانب کا دوسرا سوئچ آن کر دو۔ گڈ، کر دیا ہے جناب۔ رزلٹ 3 رنگوں کی روشنی اسکرین پر کپکپا رہی ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ رنگ 3 ہے؟ مجھے بالکل ہی یقین ہے۔ فریدی نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ڈاکٹر ہرمین کہہ رہا تھا، بس اب اجازت دیجیے۔ فریدی جیسے ہی مڑا، محکمہ سراغ کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پہ نظر پڑی جو اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ کیا سمت معلوم ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ سمت بھی اور فاصلہ بھی معلوم ہو گیا، فریدی نے جواب دیا، لیکن یہ معلوم ہونے کے بعد بھی کیا ہو سکتا ہے؟ فی الحال میں نے اس پر تو غور نہیں کیا، فریدی نے کہا، فون کے پاس سے ہٹایا۔ کوتوالی سے باہر آ کے اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر آگے بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ امر سنگھ نظر آیا جو لمبے لمبے قدم رکھتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ کیوں سردار؟ فریدی نے پوچھا۔ یہ تو پتہ نہیں لگتا جناب کہ فولادی پر کس نے پتھر چلایا تھا۔ بہت اچھے امر، میں اسی لیے تمہاری قدر کرتا ہوں۔ جی، امر سنگھ بوکھلا گیا، میں تم پر طنز نہیں کر رہا، میں نے اس لیے کہا کہ تم نے آتے ہی دھماکے کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ کام کی بات کی ہے۔ میں یہاں دوسروں کو دیکھتا ہوں جنہیں دھماکے نے اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ تم بہت اچھے جا رہے ہو امر، محکمے کو حقیقتاً ایسے ہی آدمیوں کی ضرورت ہے۔ خیر،
تو اب کے قریب کے لوگوں نے کیا بتایا؟ ان کا کہنا ہے کہ مرنے والے نے پتھر تو نہیں پھینکا تھا، بلکہ ان میں سے کسی نے بھی یہ حرکت نہیں کی تھی۔ پتھر شاید ان کی پشت سے آیا تھا، لیکن ابھی تک ایسا ایک بھی آدمی نہیں مل سکا جو پتھر پھینکنے والے کے متعلق کچھ بتا سکتا۔ کوتوالی کا پھاٹک اس وقت تو بند تھا۔ فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا، اور ہم لوگ صحن میں تھے۔ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ پتھر پھینکنے والا ہمارے ساتھ ہی کوتوالی میں آیا ہو۔ کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ کوتوالی ہی کے کسی آدمی نے پتھر پھینکا ہو؟ ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن کسی باہری آدمی کے امکان کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ بھی صحیح ہے۔ پھر کیا ہمیں کسی باہری آدمی کی تلاش ہونی چاہیے؟ اتنے میں کوتوالی سے ایک کانسٹیبل نے آ کے اطلاع دی، فون پہ فریدی صاحب کی کال آئی ہے، آؤ۔ فریدی نے امر سے کہا اور پھاٹک کی طرف آ گیا۔ فون کا کمرہ خالی تھا۔ فریدی نے امر سنگھ سے باہر ہی ٹھہرنے کو کہا، خود آیا۔ ہیلو، کون صاحب؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ فریدی، کرنل صاحب دیکھیے، یہ رانا صاحب ایم پی کا سیکریٹری ہوں میں۔ رانا صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ رانا صاحب ایم پی ملنا چاہتے ہیں؟ فریدی نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ آج ہی تشریف لائیں، کیا آپ تکلیف کریں گے؟ جی نہیں، میں بہت مصروف ہوں۔ فریدی نے کلائی کی گھڑی پہ نظر ڈالتے ہوئے کہا، فی الحال 1 گھنٹے تک کوتوالی میں رہوں گا۔ ہاں، اگر وہ تشریف لانا چاہیں تو میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکال لوں گا۔ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ فریدی ریسیور رکھتے وقت مسکرایا۔ وہیں دوسری طرف دھماکہ گھاٹمپور میں بھی سنائی دیا گیا تھا، اور وہاں بھی بدحواسی پھیل گئی تھی۔ اس سے قبل طوفان نے اتنی تباہی مچائی تھی، اور اب پیر صاحب کے معتقدین تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ شاید کسی نہ کسی سے مزار شریف کی بے حرمتی ہوئی ہے کہ اس قسم کی بلائیں نازل ہو رہی ہیں۔ دھماکے کے بعد وہاں بھی ریت کی بارش ہوئی تھی، لیکن حمید کو اس کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ یہاں پولیس کا کیمپ بھی تھا، لیکن وہ ابھی تک اس سے بالکل بے تعلق رہا تھا۔ رات کی بارش ہونے کے کچھ دیر بعد اس نے پولیس کیمپ کی راہ لی۔ وہ دراصل ٹرانسمیٹر پہ فریدی سے گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ وہ واپس آیا، معلوم ہوا اس کو واپس آنا پڑا کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ ٹرانسمیٹر میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ کیبن وہی تباہ ہوئے تھے جو جھیل کے کنارے تھے۔ فولادی نے تو پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی کہ جھیل کے کنارے والے کیبن تباہ ہو جائیں گے، اور اب حمید یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ اس طوفان میں یقیناً کوئی غیر معمولی بات تھی۔ اسے وہ مشینی آندھیاں یاد آئیں جن سے ایک بار سرزمین مصر میں سابقہ پڑا تھا۔ لوہے کے وہ پتلے یاد آئے جو فولادی ہی کی طرح چل سکتے تھے لیکن گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ وہ خوفناک رات یاد آئی جب وہ اور فریدی اس ناقابل تسخیر اور گونگے بہرے دشمن کے پنجے سے بچنے کے لیے بھاگتے پڑ رہے تھے۔ وہ جھیل کے کنارے ایک چٹان پہ بیٹھ گیا۔ چاندنی پہلے ہی کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ حمید نے جیب سے پائپ نکالا، اس میں تمباکو بھرنے لگا۔ دفعتاً وہ چونک پڑا کیونکہ کوئی پولیس مائکرو فون پہ چیخ رہا تھا، ڈاکٹر زیٹو جہاں بھی ہوں پولیس کیمپ تشریف لائیں، کرنل ہارڈسٹون ان کا ویٹ کر رہے ہیں۔ حمید کو بڑی حیرت ہوئی، آخر یہ حضرت یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ اٹھا پولیس کیمپ کی طرف چل پڑا کیونکہ ڈاکٹر زیٹو وہ خود تھا اور کرنل ہارڈسٹون ظاہر سی بات ہے فریدی تھا۔ حقیقتاً فریدی اس کا انتظار کیمپ میں کر رہا تھا۔ آپ؟ حمید نے حیرت سے کہا۔ ہاں آؤ بیٹھو۔ دونوں خیمے سے نکل آئے۔ فریدی نے کہا، تم پر کیا گزری؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ کیبن اڑ گیا، ساتھ میں ایک سوٹ کیس بھی لے گیا۔ اوہ، تو تم یہ رات کہاں گزارو گے؟ میں نے سنا ہے کہ ایسے لوگ فی الحال ایسے ہی رہ رہے ہیں۔ بھگت لوں گا اور کیا۔ نہیں، تم اب بھی اور اسی وقت میرے ساتھ واپس چلو گے۔ صبح ہو جائے گی چلتے چلتے۔ اس وقت تو یہاں خچر بھی نہیں ملیں گے۔ میں ہیلی کاپٹر سے آیا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے، فکر نہ کرو۔ یہ دھماکہ کیسا تھا؟ فریدی کچھ نہ بولا۔ دونوں چلتے رہے، ایسی جگہ جا پہنچے جہاں ہیلی کاپٹر اتارا گیا تھا۔ یہ کمبخت فضائی موٹر سائیکل مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، کان لگتا ہے پھٹ جائیں گے، حمید نے کہا۔ چلو بیٹھو۔ دونوں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گئے اور ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہونے لگا۔ فریدی نے حمید کو دھماکے کے متعلق بتانا شروع کیا۔ حمید نے فولادی کی داستان دہرائی۔ تو آپ اسے طوفان کا اغوا سمجھیے؟ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ تم نے صحیح نام دیا، طوفان کا اغوا۔ یقیناً اس وقت سارے ملک میں تو ہیجان برپا ہے
محکمہ موسمیات کے اعلان کے مطابق طوفان کا رخ اس طرح بدل جانا ناممکنات میں سے ہے۔ حمید کچھ نہ بولا، شاید وہ اونگنے لگا تھا۔ دفتن ایک گرجدار آواز سنائی دی، اے ہیلی کاپٹر پائلٹ، ہوشیار، کمپس پہ نظر رکھو، تمہارا رخ جنوب کی طرف ہونا چاہیے۔ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے آدمی چونک پڑے، آواز پھیرائی، اگر تم ٹیکم گڑھ جانا چاہتے ہو تو جنوب کی طرف موڑو، میں رہنمائی کروں گا، ٹھہرو میں تمہارے قریب پہنچتا ہوں۔ فولادی۔ حمید بڑبڑایا، فریدی کچھ نہ بولا۔ دوسرے ہی لمحے میں فولادی ہیلی کاپٹر کے برابر میں فضا میں تیر رہا تھا اور دونوں کی رفتار یکساں تھی۔ اس انتہائی دلچسپ داستان کا یہ حصہ یہاں پر ختم ہوا۔ میں ایک بار پھر آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ ابھی تک یہاں تک میرے ساتھ بنے ہیں تو پلیز بنا سبسکرائب کیے مت جائیے، اور ہاں اگر آپ کو ہمارا انداز بیان تھوڑا سا بھی پسند آتا ہے تو لائک کیجیے اور شیئر بھی کر دیجیے نا۔ اور آلریڈی جو لوگ ہمارے چینل کے سبسکرائبرز ہیں ان کو تہہ دل سے شکریہ۔